غیور اختر ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلٹن کے آغاز میں اہم خبر ہے، وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکیہ پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان کے سفیر اور ترکیہ کے اعلیٰ سفارتی حکام نے استقبال کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف صدر رجب طیب اردوان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف ترک سرمایہ کاروں اور تاجروں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب معاون خصوصی طارق فاطمی وزیراعظم کے ہمراہ ہیں۔ گیس کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے۔ گیس کی قیمتوں میں 45 سے 50% تک اضافہ ہو رہا ہے۔ اوگرا نے سوئی سدرن اور سوئی ناردرن کے لیے نرخ میں اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ سوئی ناردرن کے لیے گیس کی قیمت میں اوسطاً 50% تک اضافہ ہوا۔ سوئی سدرن کے لیے گیس کی قیمت میں اوسطاً 45% اضافے کی منظوری دی گئی ہے۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے کا حتمی فیصلہ وفاقی حکومت کرے گی۔ وفاقی حکومت کا عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری سے متعلق بڑا فیصلہ ہوا۔ آئل مارکیٹنگ کمپنی اور ریفائنریاں عالمی مارکیٹ کی بجائے پاکستانی پورٹس پر خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات خرید سکیں گی۔ غیر ملکی آئل سپلائر کمپنیاں خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات پاکستانی پورٹس پر بانڈڈ سٹوریج میں رکھیں گی۔ وزیراعظم نے کسٹم بانڈڈ ویئر ہاؤس پالیسی کی سمری ECC میں پیش کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ نئی پالیسی سے پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد پر بینک چارجز اور دیگر اخراجات ختم ہو جائیں گے۔ نئی پالیسی سے ریفائنریوں اور آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو عالمی مارکیٹ کے مقابلے میں سستے دام پر تیل مل سکے گا۔ عالمی بینکوں کے رویے اور زر مبادلہ کی کمی کے پیش نظر نئی پالیسی تیار کر لی گئی۔ زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ میں کمی، جبکہ ملکی کرنسی میں بھی پیٹرولیم مصنوعات خریدی جا سکیں گی۔ غیر ملکی آئل سپلائرز شیڈیولڈ بینکوں میں صرف LC کھلنے پر پیٹرولیم مصنوعات ریلیز کر دیں گے۔ عالمی مارکیٹ سے پیٹرولیم مصنوعات خریدنے کے لیے LC کی غیر ملکی بینکس کی کنفرمیشن کے بعد پروڈکٹ ریلیز ہوتی ہے۔ بانڈڈ سٹوریج کی سہولت سے پاکستان کی اسٹریٹجک آئل سٹوریج ممکن ہو جائے گی، حکام نے واضح کر دیا ہے۔ سیاسی منظرنامے سے خبر ہے، سابق صدر آصف زرداری کی لاہور میں چوہدری شجاعت حسین سے ملاقات ہوئی۔ سابق صدر نے کہا، عوامی مفاد ہی ہر سیاسی جماعت کا فوکس ہونا چاہیے۔ چوہدری شجاعت حسین نے حکومت کو بجٹ میں عوام کے لیے ریلیف کا مشورہ دے دیا۔ آصف علی زرداری نے سردار یا صادق سے ان کے بھائی کے انتقال پر اظہار تعزیت بھی کیا۔ لیاقت انصاری کی رپورٹ۔ سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کی چوہدری شجاعت حسین کی رہائش گاہ آمد، دونوں رہنماؤں کی ملکی سیاسی صورتحال اور مفاد عامہ کے ایشوز پر تفصیلی بات چیت۔ چوہدری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ مہنگائی پر قابو پانا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ سیاسی پارٹیاں ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کردار ادا کریں، سیاسی رنجش کو ذاتی رنجش نہ بنائیں، ملک کا سوچیں۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ غریب کے مفادات کا تحفظ پیپلز پارٹی کی پہلی ترجیح ہے۔ ہر سیاسی جماعت کا فوکس عوامی مفاد ہی ہونا چاہیے۔ آصف زرداری سابق سپیکر ایاز صادق کے گھر بھی گئے، ان کے بھائی کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو 2017 کی ڈگر پر واپس لائے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی لندن میں گفتگو، کہا کہ 2017 کا پاکستان بہت اچھا پاکستان تھا۔ اپڈیٹ کرتے چلے اہم خبر سے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو 2017 کی ڈگر پر واپس لائے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے لندن میں خصوصی گفتگو کی۔ جہانگیر ترین سیاسی کھلاڑیوں کی سنچری مکمل کرنے کے قریب پہنچ گئے۔ 70 سے زائد موجودہ اور سابق ارکان قومی اسمبلی نے جہانگیر کے ساتھ سیاسی پرواز کی حامی بھر لی۔ سابق وزیر سید الحسن شاہ نے ترین گروپ میں شمولیت اختیار کر لی۔ نعمان لنگڑیال کی بھی نئی جماعت کے لیے جہانگیر ترین سے اہم بیٹھک ہوئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں لیاقت علی۔ جہانگیر خان ترین نئی سیاسی جماعت کی تشکیل کے لیے متحرک ہو گئے۔ جہانگیر ترین کا آئندہ ہفتے اپنی پارٹی کے قیام کا اعلان متوقع۔ پارٹی کے قیام کا اعلان پریس کانفرنس میں کریں گے۔ جہانگیر ترین گروپ کو ایک اور بڑی کامیابی مل گئی۔ سابق صوبائی وزیر پیر سید الحسن نے جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ ان کا تعلق ناروال سے ہے۔ سابق ارکان اسمبلی عبدالحی دستی، نیاز کشکوری اور کیسر خان مگسی کا بھی جہانگیر ترین کے گروپ میں شامل ہونے کا فیصلہ۔ تینوں سیاسی رہنما لاہور میں جہانگیر ترین سے ملاقات میں ساتھ چلنے کا اعلان کریں گے۔ عبدالحی دستی اور نیاز کشکوری کا تعلق مظفر گڑھ سے، جبکہ کیسر خان مگسی کا تعلق لیا سے ہے۔ جہانگیر ترین سے وزیر اعظم کے مشیر ملک نعمان لنگڑیال کی بھی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں مستقبل کے سیاسی لاہ عمل اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیاض الحسن چوہان نے بھی جہانگیر خان ترین گروپ میں شمولیت کا عندیہ دے دیا۔
गुजरात में सड़कों की तामीर के ठेकों में करप्शन का केस है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने परवेज लाही को एंटी करप्शन के मुकदमे में बरी-उज़्ज़िम्मा करार दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विर्क ने जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुनाया। एंटी करप्शन हुकाम ने गुजरावाला में दर्ज मुकदमे में साबिक़ वज़ीर आला को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। चौधरी परवेज लाही को गुजरावाला पहुंचा दिया गया। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब को आज एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया जाएगा। लाहौर से मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। गुजरात में सड़कों की तामीर के ठेकों में करप्शन और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। जिस्मानी रिमांड के लिए एंटी करप्शन हुकाम ने चौधरी परवेज इलाही को जिला कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विर्क के रूबरू पेश किया। एंटी करप्शन के वकील ने परवेज इलाही के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की और बताया कि चौधरी परवेज इलाही ने सरकारी खजाने से बोगस अदायगियां की। परवेज इलाही के वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत करते हुए कहा कि सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार किया गया। दौरान समाअत परवेज इलाही ने कहा कि तमाम काम कानून के मुताबिक हुआ है, इस मुकदमे से कोई लेना देना नहीं। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर महफूज फैसला सुनाया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विर्क ने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा कि किसी भी ठोस शवाहिद के बगैर मुल्जिम पर ज़बानी इल्जाम लगाए गए। प्रोसिक्यूशन एक तरफ कह रही है बोगस एंट्री करके रकम निकाली गई, जबकि महकमे से किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया गया। तफ्तीशी ने अदालत को इस बात से आगाह किया है कि इस केस में जो एक्सियन नामजद है वो मुल्क छोड़कर भाग गया है। बजाय इसके कि कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया जाए, प्रोसिक्यूशन एक्सियन को गिरफ्तार कर रही है, जिसने सिर्फ फंड जारी किए। डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। एंटी करप्शन की जानिब से कोई भी सबूत या ठोस शवाहिद अदालत में पेश न करने पर चौधरी परवेज इलाही को मुकदमे से बरी किया जाता है। एंटी करप्शन हुकाम का जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले को चैलेंज करने का फैसला परवेज इलाही को गुजरावाला के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सियासत को खुदा हाफिज कह दिया। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ, हम पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। मज़ीद कहा कि मैं सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फैसला करता हूँ। 14 माह से केसेस का सामना कर रहा हूँ। बेगुनाह लोगों को रिलीफ दिया जाए और रिहा किया जाए। हमेशा शराफत की सियासत की है और उसको फ़रोग़ दी है, और आजकल की जो सियासी सूरत हाल जो आप लोगों के सामने है, उसके पेश नज़र मैं सरेदस्त सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फ़ैसला करता हूँ। मैंने 3 साल 7 महीने सूबा पंजाब के आवाम की खिदमत की है और हमेशा शराफत की सियासत को मैंने फ़रोग़ दी है। तकरीबन 14 महीने हो गए हैं मैं अपने केसेस फेस कर रहा हूँ मुख्तलिफ़ अदालतों के अंदर। सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा कि 9 मई के वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। जो भी जलाओ घिराओ लूट मार में मुलव्वस, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मज़ीद कहा कि मजबूत फ़ौज आईनी जमहूरियत का लाजमी हिस्सा है। अफवाज पाकिस्तान की खिदमत काबिल तहसीन है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो भी 9 मई के वाक़यात हैं, जिनमें आग लगाने के, आर्सन के, जो तोड़ फोड़ के, जो लूट मार के, और जो कि ख़ास तौर पे जो शहदा के एहतराम में जो यादगारें बनाई गई हैं, उनकी जो बेअदबी की गई, उनको जिस तरह से नज़र आतिश किया गया, उनकी जिस तरह से तोड़ फोड़ की गई, उसकी पुरज़ोर मज़म्मत मैं करता हूँ। और एक मजबूत फ़ौज, एक ऐसी फ़ौज जिसके जो आवाम जिसके साथ इस तरह से खड़ी हो, और एक काबिल एहतराम फ़ौज एक आईनी जमहूरियत का एक कुली हिस्सा है, एक इंटेग्रल पार्ट है। मुल्तान से साबिक MPA मलिक वासिफ मजहर ने सियासत से किनारा कशी का ऐलान कर दिया। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करता हूँ, फ़िलहाल सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ। 9 मई का वाक़या जो हमारे, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तारीख़ में एक तारीख़ वाक़या है। उस दिन जिस तरह हमारी कौमी तनसीबात और फ़ौजी तनसीबात पर कुछ शरपसंद अनासर ने हमला किया, इस वाक़या की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इन शरपसंद अनासर को इनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। आज पाकिस्तान में सियासत जिस नहज पर पहुँच गई है, मैं नहीं समझता कि मैं वक्ती तौर पर इसके साथ चल सकता हूँ, और मैं आज आप सब दोस्तों के सामने ये कहना चाहता हूँ कि मैं फ़िलहाल पंजाब की सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ। DI खान से PTI के साबिक मेंबर कौमी असम्बली शेख याकूब भी पार्टी ओहदों से मुस्ताफ़ी हो गए। शेख याकूब की 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत कहते हैं, 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस
افراد کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے۔ میں محمد یعقوب شیخ، سابق MNA پاکستان تحریک انصاف ڈیر اسماعیل خان۔ میں جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں جن میں ہمارے سرکاری املاک کو، یادگاروں کو، فوجی تنصیبات پر جو حملے کیے گئے ان کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں۔ اس میں جو لوگ انوالو ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ میں اس وقت یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ پارٹی کے جو عہدے میرے پاس تھے ان سے میں مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی دشمن کرپشن ہے۔ کرپشن ناانصافی کی وجہ سے ملک کے حالات ٹھیک نہیں۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں سراج الحق نے مزید کہا، حکمرانوں نے تو شاخانہ تک کو نہیں چھوڑا۔ اس تباہی و بربادی کا جواب کون دے گا؟ مسائل کا حل قرض نہیں، اپنے وسائل میں اضافہ کرنا ہوگا۔ آپ کے اس ملک کا سب سے بڑا دشمن وہ کرپشن ہے، اس لیے کہ کرپشن جس ملک میں ہو وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ کی اس ملک میں روزانہ 7 ارب سے زیادہ کرپشن ہے۔ آپ کے حکمران ہیں جنہوں نے توشاخانے تک نہیں چھوڑا۔ آخر اس تباہی اور بربادی کا جواب کس نے دینا ہے؟ قرض کے پیسے پر جو قوم اپنی زندگی گزارنے کا عادی ہو جائے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ گزرے 4 برس ملک بغیر کسی روڈ میپ کے چلتا رہا۔ تحریک انصاف معیشت کو دلدل میں دھسا کر گئی۔ موجودہ حکومت نے پاکستان کو مشکل حالات سے نکال دیا اور اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئندہ مالی سال GDP کا گروتھ ریٹ 3.5 مقرر کیا گیا ہے۔ احسن اقبال نے ملک کی ترقی کے لیے برآمدات بڑھانے پر زور دیا۔ روڈ میپ کے مطابق چلیں بجائے یہ کہ ہم رڈر لیس ترقی کریں جیسے کہ پچھلے 4 سالوں میں کی گئی ہے۔ پاکستان الحمدللہ رفتہ رفتہ سٹیبلائزیشن کی طرف جا رہا ہے۔ APCC کے اندر جو ہم نے اگلے سال کے اہداف مقرر کیے ہیں اس میں GDP گروتھ کے لیے 3.5% گروتھ کا ٹارگٹ رکھا ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی اس بحران سے نکلے اور اب پاکستان میں بحالی کا عمل جو ہے اس کو تیز کیا جائے۔ جو آج ترقیاتی ہمارا بجٹ ہے اس کا ہمارا فریم ورک 5 E's پہ مشتمل ہے، جس میں سب سے پہلی ایکسپورٹس ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس کی ایکسپورٹ صلاحیت بڑھانے کے لیے مختلف شعبوں میں سپورٹ کیا جائے۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث شرپسندوں کے گرد گھیرا مزید تنگ۔ جناح ہاؤس اور دیگر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والے 2290 ملزمان کی شناخت کر لی گئی۔ پولیس نے 29% ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ مدثر حسین کی رپورٹ۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث شرپسندوں کے گرد گھیرا مزید تنگ۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں فوجی تنصیبات پر حملے کرنے والے 2290 شرپسندوں کی شناخت ہو گئی۔ باقی ماندہ 1830 شرپسند عناصر کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ پولیس نے شناخت ہونے والوں میں سے 1180 شرپسندوں کو گرفتار کر لیا۔ اعداد و شمار کے مطابق جناح ہاؤس پر حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کرنے والے 1800 میں سے 1125 شرپسندوں کی شناخت ہوئی ہے۔ جناح ہاؤس پر حملے میں ملوث 513 شرپسندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عسکری ٹاور پر حملہ کرنے والے 1000 شرپسندوں میں سے 121 کی شناخت ہو گئی۔ پولیس اب تک 81 شرپسندوں کو گرفتار کر چکی ہے۔ پنجاب بھر سے اب تک 29% گرفتاریاں عمل میں لائی جا چکی ہیں۔ تمام شرپسند عناصر کی شناخت نادرہ اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کی جا رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک سے تدارک سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ فصلوں کی باقیات جلانے پر مقرر کردہ جرمانہ نہ لینے پر DC شیخوپورہ کو طلب کر لیا۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانہ کریں اور فوری مقدمات درج کریں۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک سے متعلق کیس، جسٹس شاہد کریم نے کیس پر سماعت کی۔ وفاق کی جانب سے ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ اور پنجاب حکومت کی خاتون لا آفیسر پیش ہوئیں۔ دوران سماعت ماحولیاتی کمیشن نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کی رپورٹ پیش کی۔ ماحولیاتی کمیشن کے ممبر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ فصلوں کی باقیات جلانے پر 2 لاکھ کے بجائے صرف 50,000 جرمانہ کیا جا رہا ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ سے رپورٹ طلب کر لی۔ ممبر ماحولیاتی کمیشن نے کہا کہ ٹریفک
قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو بھاری جرمانہ نہیں کیا جا رہا۔ لوگ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں اور ٹریفک پولیس سے جھگڑتے بھی ہیں۔ جسٹس شاہد کریم کا ٹریفک پولیس سے جھگڑنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی نہ کرنے پر برہمی کا اظہار۔ ٹریفک پولیس سے جھگڑا کرنے والوں کے خلاف فوری مقدمات درج کرنے کا حکم۔ بدتمیزی کرنے والوں کو پورا جرمانہ کرنے کی ہدایت۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ سینئر افسر اتنے کمزور ہیں کہ اب لوگ دلیر ہو کر پولیس والوں سے جھگڑتے ہیں۔ بدتمیزی کرنے والوں سے نرمی نہ برتی جائے، چاہے وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ممبر ماحولیاتی کمیشن نے عدالت کو بتایا کہ سرکاری اسکولوں میں 56,000 درخت لگانے کا منصوبہ ہے۔ شہر کے 7,000 نجی تعلیمی اداروں میں شجر کاری کا پلان ہے۔ عدالت نے تمام تعلیمی اداروں کی گراؤنڈز میں تعمیرات پر پابندی عائد کر دی۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 9 جون تک ملتوی کر دی۔ اب آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کی راول جھیل میں شکاریوں نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے کیمیکل ملا دیا، جس سے ہزاروں مچھلیاں مر گئیں، جبکہ دیگر آبی حیات کو بھی نقصان پہنچا۔ پولیس نے 2 ملزمان گرفتار کر لیے۔ راول جھیل میں مچھلیوں کے شکاریوں کا خطرناک اور ظالمانہ اقدام۔ چند مچھلیاں پکڑنے کی خاطر پوری جھیل میں زہر ملا دیا۔ سارا پانی زہر آلود ہونے سے ہزاروں مچھلیاں اور دیگر آبی حیات مر گئیں۔ تھانہ سیکریٹریٹ پولیس نے ڈیم میں زہریلا مواد ملانے والے 2 ملزمان گرفتار کر لیے۔ ملزمان کے خلاف محکمہ فشریز کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مزید تحقیقات کے لیے آبی حیات کے نمونے لیبارٹری ارسال کر دیے گئے۔ پشاور میں فنڈز کی عدم ادائیگی کے باعث BRT سروس بند ہونے کے خدشات ہیں۔ کمپنیوں نے نگران وزیر اعلیٰ کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ عامر جمیل کی رپورٹ۔ پشاور BRT بس سروس کے ذمہ بقایا جات کی عدم ادائیگی پر کمپنیوں نے سروس بند ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کمپنیوں کی جانب سے نگراں وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ مراسلے میں کہا گیا کہ BRT بس سروس چلانے والی نجی ٹرانسپورٹ کمپنی کے 754 ملین روپے کے بقایا جات واجب الادا ہیں۔ فروری، مارچ، اپریل اور مئی کی ادائیگی تاحال نہیں کی گئی۔ واجب الادا رقم کی عدم ادائیگی سے کمپنی شدید مالی بحران سے دوچار ہے۔ پہلے لوگوں نے بسیں بند کر دی تھی، وہ کر دی ہیں، ٹرانسپورٹ کم ہو چکی ہوئی ہے۔ اگر BRT بند ہو جائے گی تو پشاور کی عوام خوار ہو جائے گی۔ یہ عام آدمی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کیونکہ ہر جو غریب آدمی ہے اس کو ہم ایک طریقے سے ایک عزت کے ساتھ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے اور بڑے کم پیسوں میں جاتا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی کا کہنا تھا کہ صوبے کو مالی مشکلات ضرور ہے لیکن BRT بند نہیں ہوگی۔ مراسلے کے مطابق متعدد بار توجہ دلانے کے باوجود بھی بقایا جات کی ادائیگی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ اب نہ ڈالر چاہیے نہ ہوگی روپوں کی ضرورت۔ پاک روس اور ایران کے درمیان تجارت میں اب چلے گا عدلے کا بدلہ۔ وزارت خزانہ کی جانب سے روس، ایران اور افغانستان سے بارڈر تجارت کے طریقہ کار کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اشیاء کے بدلے اشیاء کی تجارت کیسے ہوگی، اسلام آباد سے رپورٹ میں جانتے ہیں۔ پاک ایران روس تجارت کے حوالے سے بڑی پیش رفت۔ وزارت تجارت نے بزنس ٹو بزنس بارٹر ٹریڈ رولز جاری کر دیے۔ ریاستی اور نجی اداروں کو اشیاء کے بدلے اشیاء کی تجارت کی اجازت۔ نجی اداروں کا FBR کی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں ہونا ضروری۔ پاکستان سنگل ونڈو سسٹم اور امپورٹ ایکسپورٹ کا لائسنس بھی بنیادی شرط۔ اعلامیہ کے مطابق اشیاء کی تجارت کے لیے FBR کے آن لائن پورٹل کے ذریعے درخواست دینا ہوگی۔ اشیاء کی تجارت کے لیے متعلقہ ملک میں پاکستانی مشن سے تصدیق بھی لازمی قرار دی گئی ہے۔ وزارت تجارت حکام کے مطابق پاکستان سے دودھ، کریم، انڈے، سیریل ایکسپورٹ کیے جا سکیں گے۔ گوشت، مچھلی کی مصنوعات، پھل، سبزیاں بھی فہرست میں شامل ہیں۔ حکام کے مطابق چاول، بیکری آئٹمز، نمک، آئل، پرفیوم اور کاسمیٹکس بھی برآمد ہو سکیں گی۔ کیمیکل، پلاسٹک، ربڑ، چمڑا، لکڑی کی مصنوعات بھی ایکسپورٹ کی جا سکیں گی۔ پیپر، فٹ ویئر، لوہا، اسٹیل، تانبا، ایلومینیم، کٹلری بھی فہرست میں شامل ہیں۔ پاکستان الیکٹرک فین، ہوم اپلائنسز، موٹر سائیکلز بھی برآمد کر سکے گا۔ اعلامیہ کے مطابق سرجیکل آلات اور کھیلوں کا سامان بھی ایکسپورٹ کیا جائے گا۔ روس سے بارٹر سسٹم کے تحت گندم، دالیں، پیٹرولیم مصنوعات امپورٹ کی جائیں گی۔ روس سے کھاد اور ٹیکسٹائل مشینری بھی درآمد کی جائے گی۔ وزارت تجارت کے مطابق ہمسایہ ملکوں سے آئل سیڈز، منرل، کاٹن بھی درآمد کی جا سکے گی۔ افغانستان اور ایران سے پھل، سبزیاں، مسالے، خشک میوہ جات درآمد کیے جائیں گے۔